بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر اینڈ آف ٹرم ہم پڑھ رہے ہیں اور پیج نمبر 21 سے آپ دیکھیے گا. بلکہ 21 ہمارا اینڈ ہو گیا تھا. 22 پیج سے ہم شروع کرتے ہیں. فرائیڈے مارننگ واز پازیٹیولی روز کلرڈ. جمعے کی صبح گلاب کے پھول کی طرح یقیناً خوبصورت ہوتی تھی. دا لاسٹ پیریڈ ایز ایچ آف آور لیسنس از کالڈ آن اے فرائیڈے. اور آخری پیریڈ جیسا کہ ہم اس وقت ان سبق کو کہا کرتے تھے یعنی لیکچر کو کہا کرتے تھے آن اے فرائیڈے جمعے کے دن. واٹ ایور دا سبجیکٹ ہیڈ اٹ اسپیشل ہیپی فلیور آف دا اینڈ آف دا ویک. جو بھی موضوع ہوتا جو بھی مضمون ہوتا ہمارے آخری پیریڈ میں اس کا ایک اپنا مزہ تھا کیونکہ آگے ہفتے کا اختتام ہونا تھا. And one walked home from school on a Friday afternoon. However much homework had been assigned for the Monday was the dread of an escaped prisoner. اور ہمارا آخری مضمون جو ہم جمعے کے دن پڑھا کرتے اس کا اپنا مزہ ہوتا تھا. اور ہر اسٹوڈنٹ ہر طالب علم گھر جمعے کی سہ پہر کو چاہے جتنے بھی کام اسکول پیر کے لیے دے دیا جاتا, سوموار کے لیے کام دے دیا جاتا, ہوم ورک دے دیا جاتا, تاہم سب ایک اسکیپڈ پرزنر ایک مفرور قیدی کی طرح چل کر آتے. ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے واک, اسٹرول, پیسٹ یعنی ہر کوئی تیز تیز قدم اٹھا کر اور ایسے جیسے کہ مفرور جو ہے یا قیدی جو ہے وہ فرار ہوتا ہے اس سپیڈ سے ہم گھر آتے. فرائیڈے نائٹ جمعے کی رات with 2 solid days before school again اسکول جانے سے پہلے اگلے 2 مکمل دن was the best night of the week. جمعے کی رات ہفتے کی بہترین رات ہمیں لگتی تھی کیونکہ آگے 2 دن مکمل ہمارے پاس چھٹی کے ہوتے تھے. سیٹرڈے نائٹ with still a whole day between it and Monday. ہفتے کی رات بھی جبکہ ہفتے اور سوموار میں پورا ایک دن باقی ہوتا تھا was pleasant in a quite different way. یہ بھی اپنے لحاظ سے بہت خوشگوار ایک مختلف لحاظ سے خوشگوار ہوا کرتی تھی. سنڈے نائٹ واز فل آف دا تھریٹ آف منڈے مارننگ. اور اتوار کی رات پیر کی صبح کے لیے بہت بڑی دھمکی ہوا کرتی تھی. تھریٹ خوف ہوا کرتا تھا ہمیں. تینوں راتوں کا ذکر جو ہے وہ اس نے بتایا ہے کہ جمعے کی رات بہت خوبصورت ہوتی تھی کیونکہ آگے پورے 2 دن ہوتے تھے. ہفتے کی رات بھی خوبصورت ہوتی تھی مختلف انداز سے کیونکہ اتوار کا دن ابھی مکمل ہوتا تھا, لیکن اتوار کی رات سوموار کی صبح کے لیے ایک دھمکی ہوتی تھی کیونکہ اگلے صبح ہمیں اسکول جانا تھا. سم ٹائمز دیر ور unexpected respites. بعض اوقات بالکل غیر متوقع قسم کی بریکس آ جاتے تھے, وقفے آ جاتے تے. ریسپائٹس بریک پازز کو کہا جاتا ہے. اسٹاپیج کو ہاف ہالیڈے آدھی چھٹی بھی مل جاتی تھی. ٹو لیس اٹینڈ اے فٹ بال میچ کہ ہم ایک فٹ بال میچ دیکھ سکیں. وچ سم انفورسین سرکمسٹانس ہیڈ کازڈ ٹو بی کینسلڈ دا پریسیڈنگ سیٹرڈے or the sudden dismissal of school an hour or 2 before the usual time because of some unexpected crisis or celebration. بعض اوقات ہمیں فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے آدھا دن کی چھٹی دے دی جاتی جو کہ انفورسین سرکمسٹانس ہیڈ کازڈ یعنی پچھلے ہفتے پریسیڈنگ سیٹرڈے پریویس سیٹرڈے جو ہمیں پچھلے ہفتے کو کسی اندیکھے کسی سڈن انیکسپیکٹڈ کسی اچانک سے موقع کی وجہ سے اچانک سے کسی معاملے کی وجہ سے جو میچ ہفتے کے دن کو کینسل کر دیا ہوتا تھا وہ ہمیں دیکھنے کا موقع دے دیا جاتا. اور دا سڈن ڈسمسل آف اسکول یا اسکول کو چھٹی ہی دے دی جاتی. ڈسمسل آف اسکول کا مطلب آف کر دیا جاتا اسکول چھٹی an hour or 2 before the usual time اپنے معمول کے وقت سے 1 یا 2 گھنٹہ پہلے because of some unexpected crisis or celebration. اور وہ کیوں ہمیں ملتی تھی 1 یا 2 گھنٹہ پہلے کہ some unexpected crisis یا تو کوئی غیر متوقع قسم کی کوئی مشکل آ جاتی, کوئی مشکل عام پڑتی یا اور سیلیبریشن یا کوئی موقع ہوتا سیلیبریٹ کرنے کا خوشی منانے کا. بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوین. یہ ایڈیم ہے آپ کا فیو اینڈ فار بٹوین, لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا, شاذ و نادر ہوتا تھا. ونس اے ٹرم وی ہیڈ دا اینول مڈ ٹرم ہالیڈے. ایک بار ایک ٹرم
میں ہمیں یعنی تعلیم دورانیے میں ہمیں ایک سالانہ چھٹی بھی ملا کرتی تھی، مڈ ٹرم ہالیڈے، ایک درمیان میں مڈ ٹرم ہالیڈے میں ہمیں چھٹی ملا کرتی تھی. منڈے آف، ایک چھٹی کس دن کی ہوتی تھی؟ سوموار کی. وچ میڈ اے لگزورiously لانگ ویکینڈ، جو ہمارے ویکینڈ کو، ہمارے ہفتے کے اختتام کو بہت ہی شاندار بنا دیتا. لگزورiously کا مطلب ہوتا ہے بہت، جس میں آپ عیش کرتے ہیں. بٹ اٹ سیمڈ ٹو گو جسٹ ایز فاسٹ ایز آرڈنری ویکینڈس، لیکن یہ عام طور پر اسی طرح سے تیزی سے گزر جاتا جیسا کہ ہمارے عام ہفتے گزرا کرتے تھے، ہفتے کی ویکینڈس گزرا کرتے تھے، ہفتے کے اختتام گزرا کرتے تھے. یعنی ایک چھٹی کا اضافہ ہوتا تھا لیکن وہ بھی گزر جاتی تھی. اینڈ اوکیجنلی ان ونٹر، اور کبھی کبھار سرما میں، اف دیر ہیڈ بین اے کنٹینیوس ہارڈ فروسٹ، اگر مستقل طور پر بہت زیادہ کوہر پڑتی، برف پڑتی، دھند پڑتی، فار سم ڈیز، چند دنوں کے لیے، وی وڈ گیٹ اے ہول ڈیز اسکیٹنگ ہالیڈے، ہمیں پورے دن کی ایک کے لیے اسکیٹنگ کے لیے چھٹی دے دی جاتی، برف پہ پھسلنے کے لیے. دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین، یہ بریکس، یہ جو ہمیں وقفے ملا کرتے تھے یا چھٹی ملا کرتی تھی، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی تھی. بٹ ناٹ آف کورس comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter. لیکن یقیناً یہ ان چھٹیوں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا جو ہمیں کرسمس اور ایسٹر پہ ملا کرتی تھے. 3 weeks each in my earlier school days، جو میرے اسکول کے ابتدائی دنوں میں، ان میں سے ہر ایک یعنی کرسمس بھی اور ایسٹر بھی 3 ہفتوں کی تھی. لیٹر ٹریجیکلی ریڈیوس ٹو اے فورٹ-نائٹ، بعد میں وہ افسوسناک حد تک کہوں گا میں کہ وہ 15 دن تک ریڈیوس کر دی گئیں، کم کر دی گئیں. اینڈ دین اف مائی ریکلیکشن آف لاس از ناٹ مسلیڈنگ می، اور اگر میری یادداشت مجھے گمراہ نہیں کر رہی ہے، مائی ریکلیکشن، میری یادداشت، مسلیڈنگ، گمراہ کرنا، اگر میری یادداشت مجھے گمراہ نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ ٹو اے میئر 10 days، یہ محض 10 دنوں تک محدود ہو گئی. یعنی چھٹیوں کے کم ہونے پر اپنے افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے ابتدائی اسکول کے دنوں میں یہ 3 ہفتوں کی ہوا کرتی تھی، پھر وہ 2 ہفتوں تک محدود کر دی گئیں، اور اس کے بعد مجھے وہ صرف 10 دنوں تک ہی رہ گئیں. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز، دا 2 months. اب یہاں انورٹڈ کاماز میں دا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص چھٹیوں کی بات کر رہا ہے، لیکن اصل چھٹیاں یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی. دا 2 months ویکیشن، 2 مہینوں کی چھٹیاں ہمیں ملتی تھی ان دا سمر ٹائم، گرمیوں میں. اینڈ اٹ واز دیز منتھس، اور یہ وہی ماہ تھے ٹورڈز وچ دا ہول ایئر موڈ، جس کے لیے یا جس کا انتظار ہم پورا سال کرتے تھے. لاسٹ پیسج دیکھیے گا اسی پیج نمبر 22 پہ. 2 months seemed a long time in those days. ان وقتوں میں 2 ماہ بہت لمبا عرصہ لگتے تھے، بہت لمبا وقت. Indeed، یقیناً I used to have the feeling that، اور یقیناً مجھے اس طرح کا احساس بھی ہوتا تھا، for all the practical purposes I could look forward to a period of permanent felicity، کہ میرے تمام عملی مقاصد کے لیے مجھے ایک مستقل طور پر یہاں خوشی ملے گی. فیلیسٹی، ہیپینس، گلیڈنس، اور میں اس کا لک فارورڈ ٹو انتظار کر سکتا تھا اس وقت کا. آئی وڈ واک ہوم اکراس دا میڈوز ان دا جولائی سن شائن، میں جولائی کی تپتی دوپہروں میں سبزہ زار کے پار چل کر جاتا. ویئرنگ مائی سمر اسکول کلوتھس آف گرے کرکٹ شرٹ، جس میں میرے گرمیوں کے اسکول کے کپڑے ہوتے، یعنی جو میں نے پہنے ہوتے تھے کون سے تھے؟ گرے کرکٹ شرٹ، جس میں کرکٹ کھیلنے والی سرمئی رنگ کی قمیض، گرے شارٹس، گرے نیکر ہوا کرتی تھی سرمئی، اینڈ ریڈ واٹسن بلیزر، اور جو میرا اپر ہوا کرتا تھا وہ سرخ رنگ کا ہوا کرتا تھا. اینڈ سیور مائی ہیپینس وتھ کانشیس ریلش، اور میں اسے بہت زیادہ اس سے لطف اندوز ہوتا تھا. I could hardly believe، میں بمشکل اس بات کا یقین کرتا تھا، that 3 strenuous school terms had indeed rolled away، میں اس بات پر بمشکل یقین کرتا تھا کہ 3 مکمل اسکول کے دورانیے یعنی 3 ٹرمز جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہوتے تھے. اینڈ دا longed for، dreamed of almost، it seemed at times mythical summer holidays were at hand, unspoilt as yet. اور وہ دن، وہ ماہ اور وہ چھٹیاں جن کا میں
گرمیوں کی وہ چھٹیاں جو کہ بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے جن کا میں خواب دیکھا کرتا تھا، تصور کیا کرتا تھا، خواہش کیا کرتا تھا، وہ بالآخر آ جاتی تھی. unspoiled as yet lying intact and promising just ahead، اور وہ بالکل ہمارے سامنے ہوتی تھی اور ضرور آتی تھی اور ضائع نہیں ہوتی تھی. promising just ahead it all seemed too good to be true، اور یہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ لگتا نہیں تھا یہ سچ ہوگا، یعنی اتنا اچھا ہونا کہ اس کی سچائی کی، اس کی ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی تھی. wishes didn't come true in this life، خواہشات اس زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی تھی. I knew that، میں یہ جانتا تھا. all my early childhood I longed desperately for a tricycle، پوری اپنے بچپن میں بڑی خواہش رکھتا تھا. longed، wished، desperately، شدت سے، بہت شدید میری خواہش ہوتی تھی for a tricycle، کہ میری 3 پہیوں والی سائیکل ہو which my parents could never afford، جو میرے والدین مجھے خرید کر نہیں دے سکتے تھے. اینڈ لیٹر، اور بعد میں the wish was transferred to a bicycle، کہ وہ جو خواہش ہے وہ میری 2 پہیوں والی سائیکل لینے میں تبدیل ہو گئی، اس خواہش میں تبدیل ہو گئی. اینڈ there too I was permanently disappointed، اور اس میں بھی مجھے مایوس ہونا پڑا. permanently، مستقل طور پر. I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University، میں نے اپنا پہلا بائسیکل اس وقت خریدا جب میں 21 سال کا تھا. میں نے اس رقم سے، اس انعام کی رقم سے میں نے وہ بائسیکل خریدا جو مجھے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں ملا تھا. How often I stood outside sweet shops with empty pockets, longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. کتنی ہی بار میں مٹھائی کی دکانوں کے باہر یا ٹافیوں کی دکانوں کے باہر خالی جیبوں کے ساتھ کھڑا رہا، اس خواہش کے ساتھ فور اے پینی اور 2 کہ 1 یا 2 پینی میرے پاس ہوں. میٹیریلائزنگ سم ہاؤ، اور ہنگ، یا میں باہر والے آؤٹسکرٹ آف اے کراؤڈ، ایک جو ہجوم ہوتا تھا، اراؤنڈ این آئس کریم بیرو، آئس کریم والی ریڑھی کے باہر یا اس کی سائیکل کے باہر، جو لوگوں کے ہجوم کے آؤٹسکرٹس یعنی ان کے ارد گرد میں پایا جاتا. وانڈرنگ، یہ سوچتے ہوئے شاید آئس کریم والا شخص جو ہے وہ میریکولسلی، معجزاتی طور پر، انسپائر ٹو آفر می، کہ وہ ایک مجھے اس بات کے لیے آفر کر دے، ایک دے دے مجھے خود سے ہی متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر، کہ ایک کارنٹ دے دے یا سلائڈر دے دے. اور یہاں پر ایک پینی کا ذکر ہوا. یہ پینی یا پینس جو ہے یہ ایک پاؤنڈ میں 100 پینیز ہوتے ہیں یا پینس ہوتے ہیں، جیسے آپ کے 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا برٹش کوائن ہے. بیسک دیز تھنگس نیور ہیپنڈ، اس طرح کی کوئی واقعات نہیں ہوئے. دا فیو پینس weak pocket money we received was to be put into a money box. چند پینس جو ہمیں ملا کرتے تھے پورے ہفتے کے لیے پاکٹ منی کے طور پر، جیب خرچ کے طور پر، جو وہ بھی ہمیں گلے میں ڈالنے ہوتے تھے. اینڈ سیوڈ، اور بچانے ہوتے تھے. اینڈ ڈیورنگ آور ارلی چائلڈہڈ، اور ہمارے ابتدائی بچپن کے دنوں میں، لائنل، سلویا اینڈ آئی نیور ہیڈ اینی تھنگ ٹو اسپینڈ فار آور سیلف. لائنل، سلویا اور مجھے کچھ بھی نہ ملتا تھا، یعنی جو ملتا تھا وہ ہمیں گلے میں ڈالنے ہوتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اسے خرچ کر سکیں. یٹ سمر اینڈ دا سمر ہالیڈیز ڈڈ کم، لیکن گرمیوں کی چھٹیاں ضرور آتی تھیں. مطلب باقی ہماری کوئی خواہشات پوری نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ وہ خواہش تھی جو ضرور پوری ہوتی تھی، اور پوری کی پوری چھٹیاں ہمیں ملا کرتی تھی. دا اسکول ایئر ڈڈ کم ٹو این اینڈ، اور اسکول کا سال جو ہے، تعلیمی سال جو ہے، وہ اختتام کو پہنچتا تھا. اینڈ ون ڈڈ find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Miller Field Place, waiting for the taxi, glorious vehicle that was to convey the family and its luggage to the railway station. اور اسکول کا سال جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا تھا، اور one did find oneself، اور ہر کوئی اپنے آپ کو، یعنی ہر کوئی کہاں پایا جاتا تھا؟ اپنے ٹرنکس کے ساتھ، اپنے بکسوں کے ساتھ، اپنے سوٹ کیسز یعنی کپڑوں کے بکسوں کے ساتھ، ٹرنکس کے ساتھ.
नंबर 6 मिलर फील्ड जगह पर, प्लेस पर, वेटिंग फॉर द टैक्सी, जहाँ सब के सब टैक्सी का इंतज़ार करते थे। ग्लोरियस व्हीकल, जो उस वक्त एक बहुत शानदार किस्म की सवारी लगा करती थी। दैट वाज टू कन्वे द फैमिली, जो कि फैमिली को, ख़ानदान के अफराद को और उनके सामान को, लगेज, उनके सामान को रेलवे स्टेशन पर पहुँचाया करता था। तो हमारा 4th चैप्टर जो है ये भी क्लोज़ हो गया है और इसके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप इसको तैयार करेंगे 3-3 करके ईच डे, और साथ में आप अपने इडियम्स भी तैयार कर रहे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपना साथ साथ इन चैप्टर्स को और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को और इडियम्स को तैयार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।